بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور مختلف طرح کے ابحاث ہمارے چل رہے ہیں۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا، ویسے تو کئی دنوں سے جو ظاہر الروایہ اور کتب اصول ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہماری بحث چل رہی ہے، اور کل جو ہے وہ ہم ظاہر الروایہ کی جو کتابیں ہیں مبسوط ہے اس کو اصل کہنے کی وجہ، اور اس کا دوسرا نام اصل ہے، پھر جامع صغیر اس کے سبب تعلیف کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صغیر و کبیر کے حوالے سے مخصوص اصطلاح ہے، اس کو ہم نے بیان کیا کہ ان کتابوں میں صغیر کو صغیر کیوں کہتے ہیں اور کبیر کو جو ہے وہ کبیر کیوں کہتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کیا۔ آج ہم جو سبق دیکھیں گے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سیر کبیر، اس کی وجہ تصنیف و تالیف کیا ہے، کہ سیر کبیر کو جو ہے وہ کیوں تصنیف کیا گیا ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وذکر الامام شمس الائمہ سرخسی فی اول شرحہ علی السیر الکبیر، کہ امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے سیر کبیر کی پہلی جو شرح ہے جو انہوں نے فرمائی، اس کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اس کی ابتدا ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان السیر الکبیرہ ہوا آخر تصنیف صنفہ محمد فی الفقہ۔ امام شمس الائمہ سرخسی نے فرمائی کہ جو سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، وہ آپ کی آخری تصنیف ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جد الممتار جو رد المختار کے اوپر حاشیہ ہے، اس کی کتاب الجہاد فصل فی الجزیہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لیکنی رأیت فی بیوع جواہر الاخلاق عن الامام السغناقی ان الجامع الصغیر آخر تصانیفہ فلیراجع ولیحرر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحقیق ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے جواہر الاخلاقی میں جو بیوع ہے اس مقام پر امام سغناقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ پڑھی ہے کہ امام محمد کی آخری تصنیف جو ہے وہ جامع صغیر ہے، نہ کہ جامع کبیر ہے۔ لیکن امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خود علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ سیر کبیر آپ کی آخری تصنیف ہے فقہ کے اندر۔ ثم قال، پھر امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ سَبَبُ تَعْلِيفِهِ أَنَّ السِّيَرَ الصَّغِيرَ وَقَعَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عمر الأوزاعي عالم أهل الشام، فقال لمن هذا الكتاب فقيل لمحمد العراقي،
فقال ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب فإنه لا علم لهم بالسير ومغازي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فإنها محدثة فتحا. امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیر صغیر کو لکھنے کی سیر کبیر کو لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، یہ بات پیچھے گزری ہے کہ سیر جو ہے یہ سیرت کی جمع ہے، اور سیرت سے مراد وہی معروف و مشہور جو معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی، جو جنگوں کے حالات تھے، غزوات کے حالات تھے، ان کو جو ہے ان کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے سیرت کی، اور ان کو سیر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیر کا تعلق سیرت سے ہے، اور ہم اس کو فقہ کی کتابوں میں کیسے شمار کر رہے ہیں؟ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کتابوں میں امام محمد نے جو ہے وہ سیرت کو یا واقعات کو بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مسائل سیر سے، مغازی سے ثابت ہوتے تھے ان کو وہاں پر امام محمد نے بیان فرمایا ہے، یعنی جہاد کے متعلق مسائل، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دار الحرب، دار اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی جنگ سے پہلے اور اس کے بعد کے معاملات، کہاں پر مسلمان جا کر جنگ لڑتے ہیں تو وہاں کی جو احکامات شرعیہ ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ احکامات، ان کو جو ہے امام محمد نے اپنی ان کتابوں میں بیان کیا۔ اب سیر کبیر کو امام سرخسی فرماتے ہیں اور امام شامی فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی آخری تصنیف تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اب اعلیٰ حضرت نے تو اس کی بہرحال وجہ نہیں لکھی جد الممتار میں، لیکن جو امام سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں انہوں نے سیر کبیر کی وجہ لکھی ہے۔ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ سیر صغیر کو آخری تصنیف قرار دیا ہے، لیکن جو دیگر ائمہ ہیں انہوں نے سیر کبیر کو آخری تصنیف قرار دیا ہے۔ تو امام سرخسی فرماتے ہیں کہ جب امام محمد نے سیر صغیر لکھ لی تو ہوا یوں کہ جب یہ کتاب امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ لگی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ کتاب کس کی ہے؟ تو آپ سے عرض کیا کہ حضور یہ کتاب محمد عراقی یعنی امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو چونکہ آپ عراق میں رہتے تھے تو اس لیے عراق سے آپ کی نسبت ہے کہ یہ محمد عراقی کی کتاب ہے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مال اہل العراق، اہل عراق کو کیا ہو گیا ہے، اور اس باب کے اندر ان کو تصنیف سے کیا غرض ہے؟ یعنی اہل عراق کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سیر کے اندر، مغازی کے اندر جو ہے یہ کتابیں تصنیف کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُم بِالسِّيَرِ، کہ انہیں سیرت کا تو علم ہی نہیں ہے، وہ مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہیں سیرت کا علم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مغازی ہیں، جو غزوات ہیں، وہ اصحابہ کانت من جانب الشام والحجاز دون العراق، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب تھے اور ان کے جو غزوات تھے، ان کی جو جنگیں تھیں وہ جانب شام اور جانب حجاز میں تھی، ٹھیک ہے، عراق کی طرف انہوں نے جنگیں نہیں لڑی، اور نہ ہی اس طرف اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو عراقیوں کو کیا معلوم کہ مغازی کیا ہوتے ہیں اور سیر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ان کو ان مسائل کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں ہے، تو پھر وہ اس باب میں تصنیف اور تالیفات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فَإِنَّهَا مُحْدَثَةٌ فَتْحًا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ
یہ جو عراق ہے، یہ باعتبار فتح ہونے کے یہ جو ہے نیا علاقہ ہے، محدث ہے۔ محدث سے مراد جو نیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو فتح ہونے کے اعتبار سے نیا علاقہ ہے، یعنی یہ بعد میں فتح ہوا ہے تابعین یا تبع تابعین کے دور پہ۔ فبلغ ذلك محمدن، تو یہ بات جو ہے امام محمد کو پہنچی کہ امام اوزاعی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی عراقیوں کو کیا پتا کہ سیر کیا ہوتے ہیں، مغازی کیا ہوتے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی اسی باب میں کتاب اٹھ کے جو ہے نا لکھ دی۔ تو جب یہ بات امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو فغاظہ ذالک، تو یہ بات جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ناگوار گزری اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وفرغ نفسہ، اور آپ نے کیا کیا کہ اپنا ایک وقت نکالا، یعنی اپنے آپ کو آپ نے فارغ کر دیا دیگر امور سے۔ حتی صنف هذا الکتاب، یہاں تک کہ آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیر کبیر لکھی۔ فحکا یا حکیہ انہ لما نظر فیہ الاوزاعی، تو پھر حکایت کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جب سیر کبیر کو، سیر صغیر کے بعد سیر کبیر کو امام اوزاعی نے دیکھا تو قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ یدع العلم، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصنف نے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے اندر احادیث ذکر نہ کی ہوتی، لولا ما ضمنہ من الاحادیث، یعنی اگر جو ہے وہ اس کتاب کو آپ نے احادیث سے نہ بھرا ہوتا، اس کے اندر احادیث کو ضمناً بیان نہ کیا ہوتا تو لقلت انہ یدع العلم، تو میں جو ہے یہ کہتا کہ یہ جو ہے امام محمد نے اپنی طرف سے علم گھڑ دیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَيَّنَ جِهَةَ إِصَابَةِ الْجَوَابِ فِي رَأْيِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد کی رائے میں اصابت جواب، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے کے اندر اصابت جواب کی جہت کو معین فرما دیا ہے۔ اصابت جواب کا مطلب یہ ہے کہ درست جواب دینا۔ تو امام اوزاعی کے تعریفی کلمات یہ ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ گویا یہ علم ایسا علم انہوں نے بیان کیا ہے جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، اور اگر یہ بطور استدلال کے احادیث نہ لے کر آتے تو میں تو یہ کہتا کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ باتیں کی ہیں، لیکن چونکہ احادیث سے ہی استخراج کر کے انہوں نے مسائل کو بیان کیا ہے تو گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد کی رائے کے اندر، یعنی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہت اصابت جواب کو معین فرما دیا، یعنی درست جواب کے معین ہونے کو امام اوزاعی بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے بالکل درست درست گفتگو فرمائی ہے۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، بے شک ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ جاننے والا موجود ہوتا ہے۔ تو امام اوزاعی جو ہے وہ حیرت کے اندر مبتلا ہو گئے سیر کبیر کو ملاحظہ فرما کر۔ ثم امر محمد ان یکتب هذا في 60 دفترا وان يحمل على عجلة الى باب الخلیفة فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه، اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کو 60 دفتر، دفتر سے مراد ہے اجزاء، جلدیں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کو 60 اجزاء کے اندر جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا کہ اسے ترتیب وار 60 اجزاء کے اندر لکھا جائے، اور اسے جو ہے ایک اونٹنی کے اوپر جو ہے، سوری ایک اجلا کہتے ہیں بیل کو، ایک بیل کے اوپر جو ہے اس کو رکھا جائے، اور اسے جو ہے وہ اس وقت کے جو خلیفہ ہیں ان کے دربار اور ان کے دروازے تک لے جایا جائے۔ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، تو جب یہ جو ہے وہ سلسلہ ہوا اور اس کو 60 دفاتر میں لکھ کر جو ہے وہ خلیفہ کے بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، تو خلیفہ کو یہ بڑا پسند آیا، وَعَدَّهُ مِن مَفَاخِرِ زَمَانِهِ،
اور خلیفہ نے جو ہے اس کام کو، اس تصنیف کو اپنے زمانے کے قابل فخر کاموں کے اندر شمار کیا، کیونکہ جیسے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر بڑا کام کرتا ہے تو سویلین ہوتے ہیں تو انہیں سویلین ایوارڈز دیے جاتے ہیں، 23 مارچ، 14 اگست وغیرہ پر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی پروگرامز میں کہ جو ہے وہ صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ تمغہ امتیاز وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب تصنیف جو ہے وہ خلیفہ وقت کو دکھائی گئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے اپنے زمانے کے قابل فخر کاموں کے اندر، یعنی بہترین کاموں کے اندر جو ہے وہ شمار کیا۔ یہ ہے جامع کبیر کی تعریف۔ اچھا، اس کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں وہ فی شرح الاشباء للبیری، امام بیری کی اشباء النظائر کی جو شرح ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ قال علماؤنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں اذا كانت الواقعۃ مختلفا فیہا فالافضل والمختار للمجتہد ان ينظر بالدلائل وينظر الى الراجح عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الاخير وهو السير الا ان يختار المشايخ المتأخرون خلافه فيجب العمل به ولو كان قول زفر۔ اس دن بھی ایک طالب علم پوچھ رہے تھے کہ امام زفر کا ذکر کہاں ہے۔ دیکھیے الاشباء والنظائر کی شرح ہے امام بیری کی، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا كانت الواقعۃ مختلفا فیہا، جب کوئی مسئلہ جو ہے وہ مختلف فی ہو، جب کوئی مسئلہ، کوئی واقعہ جو ہے وہ مختلف فی ہو، یعنی اس کے اندر اختلاف آ جائے، فالافضل والمختار للمجتہد، اب مجتہد کیا کرے گا کسی مختلف فی مسئلے کے اندر، اور جو مقلد ہوگا وہ کیا کرے گا۔ اچھا، مجتہد سے مراد یہاں مجتہد فی الشرع نہیں ہے، مجتہد فی المذہب یا اس سے نچلے درجے کے جو مجتہدین ہیں وہ مراد ہے، مجتہد فی المسائل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ مجتہد فی الشرع نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز مختلف ہی نہیں ہے، وہ جو کہہ دے وہی جو ہے اس کا مذہب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی واقعے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر اختلاف آ جائے تو جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے افضل اور مختار طریقہ یہ ہے کہ وہ دلائل کے اندر غور و فکر کرے، وَيَنظُرُ إِلَى الرَّاجِحِ عِندَهُ، اور وہ جو ہے جو راجح اور بہترین جو قول اسے نظر آتا ہے دلائل کے ذریعے، وہ جو ہے اس کی طرف غور و فکر کرے اور اسے جو ہے وہ قبول کر لے اور اسی پر فتویٰ دے دے۔ والمقلد، اور مقلد کیا کرے گا، یاخذ بالتصنیف الاخیر، وہ آخری تصنیف لے گا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصنیفات میں جو آخری تصنیف ہے اس کو لے گا، وہ السیر، اور وہ کون سی ہے، وہ سیر ہے۔ جیسے کہ کل بھی ترتیب ہم نے بیان کی تھی کہ بھئی پہلے جو ہے وہ مبسوط ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جامع صغیر ہے، پھر جامع کبیر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیادات ہے، پھر سیر صغیر ہے، پھر سیر کبیر ہے۔ تو سیر جو ہے یہ آخر کی تصانیف ہے، تو فرماتے ہیں سیر کبیر کو وہ لے گا الا ان یختار المشایخ المتاخرون خلافہ، ہاں اگر مشائخ متاخرین جو ہیں وہ سیر کبیر کے بھی برخلاف مذہب کو اختیار کریں، فیجب العمل بھی، تو پھر مقلد کے لیے اسی قول پر عمل کرنا جو ہے واجب ہوگا جو متاخرین نے دیا ہے، ولو کان قول ظفر، اگرچہ وہ امام ظفر ہی کا قول کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسی کو لیں گے جو متاخرین کا مذہب ہے۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو مجتہد جو ہے وہ دلائل میں دیکھے گا، راجع قول کو دیکھے گا، مقلد کیا کرے گا، تصنیفات کی طرف غور و فکر کرے گا کہ آخری تصنیف کون سی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ متاخرین نے کس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ حکم لگایا ہے، تو متاخرین کا جو قول ہوگا اسی کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ امام ظفر ہی کا قول کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہاں سے جو ہے وہ دوسری بحث شروع ہو رہی ہے، اور بڑی زبردست قسم کی ایک اور عمدہ بحث ہے اسی ظاہر الروایہ کے ہی اوپر۔ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَجْمَعُ السِّتَّةَ کتاب الکافی للحاکمی الشہیدی فہو الکافی،
ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأئمة السرخسي معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل. امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا دیکھیے، آپ نیٹ کی طرف جائیں گے اور آپ کتب ظاہر الروایہ کو تلاش کریں کہ بھئی جو اصل مبسوط ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادت وغیرہ یہ کہاں ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ آپ کو یہ الگ الگ ملیں، کیونکہ کئی زمانہ گزرا اور اس کے بھی کئی نسخے جو ہے وہ مفقود ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کی بھی پیچھے کئی وجوہات اور کئی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کتابیں جو ہیں وہ ہمیں اب یوں نہیں ملتی۔ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ کی طرف علامہ شامی نے جو ہے وہ بتایا کہ ہوا یوں، یعنی واقعہ کیا ہوا، وہ یوں ہوا کہ ان 6 کتابوں کو امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا۔ یہ پچھلے دنوں بھی شاید اس پر ہماری ڈسکشن تھوڑی بہت ہوئی تھی کہ بعد میں پھر کتابیں کیوں لکھی گئی۔ تو اب اگر ہم غور کریں نا تو مذہب کی جو کتابیں تھیں، ٹھیک ہے، کتب اصول جو تھی نا، بعد کے فقہا جب آتے رہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ انہی کتابوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جمع کرتے رہے، جیسے مبسوط کی شروحات لکھی گئیں اور دیگر کتابوں کی شروحات لکھی گئیں، بعض نے ان کے مسائل کو جمع کر دیا۔ تو امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے کتاب الکافی للحاکم شہید۔ اس کتاب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6 کی 6 کتابوں کو یکجا کر دیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وَيَجْمَعُ السِّتَّةَ کتاب الکافی، کتاب الکافی 6 کی 6 کتابوں کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ للحاکم الشہیدی، امام حاکم شہید کی، فہو الکافی، تو لہٰذا یہ کافی ہے ہمارے لیے، نام بھی اس کا کافی ہے اور ہمارے لیے ویسے ہی کافی ہے۔ اقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الائمة السرخسی۔ اچھا، پھر کتاب الکافی للحاکم شہید کی ایک شرح لکھی، ویسے تو بہت ساری شروحات لکھی گئی لیکن ایک شرح لکھی گئی جو کہ علامہ شامی فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے سورج کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مبسوط، جو کہ امام شمس الائمہ سرخسی کی ہے۔ اب دیکھیے، ایک پیچھے شرح گزری تھی اصل مبسوط کی، وہ الگ تھی، اور ایک شرح ہے کتاب الکافی کی۔ اس میں فرق کو سمجھیے گا، ایک شرح جو پیچھے گزری ہے وہ ہے صرف اور صرف اصل مبسوط کی، ٹھیک ہے، اور ایک شرح وہ ہے جو کتاب الکافی کی ہے، شمس الائمہ سرخسی کی۔ جو کتاب الکافی کی شرح ہے مبسوط نام کی، اس کے اندر 6 کی 6 کتابیں، چونکہ کتاب الکافی 6 کتابوں پر مشتمل تھی، ان سب کو جمع کیا گیا، تو کتاب الکافی جو ہے اس کی جو شرح ہوگی مبسوط، وہ ان 6 کی 6 کتابوں کی شرح ہوگی شمس الائمہ سرخسی کی۔ اور وہ جو پیچھے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل کی جو شرح تھی وہ صرف اصل مبسوط کی شرح تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں جس شرح کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتاب الکافی کی شرح مبسوط کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اقوا شروحہ الذی کالشمس مبسوط شمس الائمۃ السرخسی، تو جو مبسوط کی جو اقوی ترین شرح ہے، قوی ترین شرح ہے، قابل اعتماد شرح ہے، وہ امام شمس الائمہ سرخسی کی جو ہے وہ مبسوط ہے۔ تو یہ بھی آپ کو نظر آتی ہوگی کئی جگہوں پر، بڑی سی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ ولیس عنہ یعدل۔ اچھا، اس کتاب شمس الائمہ سرخسی کی جو مبسوط ہے، اس کی جو اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ یہ جو ہے معتمد النقول ہے، نقل کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے، لیس یعمل بخلفہ، اس کے برخلاف عمل نہیں کیا جائے گا، ولیس عنہ یعدل، اور اس سے عدول نہیں کیا جائے گا، اس کتاب سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ کیوں نہیں ہٹیں گے؟ اب اگر سوال یہ پیدا ہو کہ بھئی امام شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط کو اتنی آپ ترجیح کیوں دے رہے ہیں،
اسے معتمد النقول کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف عمل کو جائز قرار نہیں دے رہے اور اس سے عدول کرنے کو بھی جائز قرار نہیں دے رہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی دیکھو، شمس الائمہ سرخسی کی جو مبسوط ہے یہ کتاب الکافی کی شرح ہے، امام حاکم کی، اور کتاب الکافی وہ ہے جس کے اندر 6 کی 6 کتابیں جو ظاہر الروایہ کی ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مبسوط بھی ایک حیثیت سے اصول کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کافی کی شرح اور کافی 6 کی 6 کتابوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کوئی الگ الگ 6 کتابیں لے پھر ان کی شروحات کو دیکھے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ مبسوط لے لو، اس کو پڑھ لو، امام شمس الائمہ سرخسی کی، اس کے اندر جو ہے کافی کی شرح ہے، اور وہ جو کافی ہے وہ 6 کی 6 کی کتابیں ہیں، تو سارا کچھ ایک جگہ پر ان حضرات نے، امام حاکم شہید نے اور امام شمس الائمہ سرخسی نے جمع کر دیے۔ یہ تو ہو گئی 6 کتابوں کی بات اور اشعار۔ اب ہم آتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح کی طرف کہ وہ آپ اپنی ان 3 اشعار کی شرح کیسے کرتے ہیں۔ بیان الکافی للحاکم الشہید و مبسوط السرخسی، امام حاکم شہید کی کتاب کافی اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مبسوط، اس کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ فرماتے ہیں قال فی فتح القدیر، امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں وغیرہ اور فتح القدیر کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اچھا، نیچے ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ امام شمس الائمہ، اچھا یہ غالباً پیچھے شمس الامہ لکھا ہے، ہاں شعر کے اندر شمس الامہ لکھا ہے، یہ وزن شعری کی وجہ سے، ویسے شمس الائمہ ہے۔ اچھا، نیچے ایک فائدہ لکھا ہوا ہے کہ لقب بشمس الائمۃ جماعت من ائمتنا، ہمارے ائمہ احناف میں سے بہت سارے ائمہ کو جو ہے وہ شمس الائمہ کا لقب ملا ہے، یہ صرف ایک نہیں ہے۔ منہم شمس الائمہ حلوانی، امام شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منہم تلمیذہ شمس الائمہ سرخسی، امام حلوانی کے شاگرد تھے شمس الائمہ سرخسی، منہم شمس الائمہ محمد عبد الستار الکردری، شیخ محمد عبد الستار کردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ شمس الائمہ بکر بن محمد زرنجری، اور ان کے بیٹے شمس الائمہ عماد الدین عمر بن بکر بن محمد زرنجری، اور شمس الائمہ البیہقی، شمس الائمہ اوزنجندی، ان کا نام محمود تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء تھے جن کو شمس الائمہ کہا جاتا ہے، اور بعض علماء تھے جن کو شمس الاسلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ القابات جو ہے وہ اس زمانے میں دیے جاتے تھے، شمس الائمہ، فخر الاسلام، شمس الاسلام بھی ایک لقب تھا اور فخر الاسلام بھی ایک لقب تھا، انہی میں سے شمس الائمہ سرخسی بھی ہیں۔ تو امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال فی فتح القدیر وغیرہ، فتح القدیر اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان کتاب الکافی ہوا جمع کلام محمد فی کتبہ الست التی ہی کتب الظاہر الروایتی، فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب الکافی ہے یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے کلام کا مجموعہ ہے، جو کہ جو ہے وہ انہوں نے جو اپنی 6 کتابوں کے اندر کلام فرمایا ہے، اور وہ 6 کتابیں جنہیں ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک جو ہے کلیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو ادب کے اندر کوئی شاعر ہوتا ہے نا، اس نے شاعری کے اوپر 2 4 5 کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ہر کتاب کا ایک الگ الگ نام ہوتا ہے، اگر ان کو جمع کر دیا جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کلیات، جیسے غالب کی بہت ساری اشعار کی کتابیں ہیں، تو اس میں اگر ہم کہیں کلیات غالب، علامہ اقبال نے جو ہے وہ اشعار پر کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، صحیح ہے، ارمغان حجاز ہے، اور اسی طرح بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، اب ان کو جمع کر دیں آپ کلیات اقبال کے نام سے، اب جو جمع کرنے والا ہے اس نے اپنی باتیں تو نہیں کی ہے، اس نے وہ کتاب جمع کی ہے۔ اسی طرح
امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد کی 6 کتابوں کے اندر جو آپ کا کلام تھا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، جو ظاہر الروایہ کا کلام تھا، اور اس کا نام کتاب الکافی رکھ دیا۔ اسی طرح امام علامہ ابراہیم بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح الاشبہ ہیں اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان من کتب مسائل الاصول کتاب الکافی، مسائل اصول کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب کتاب الکافی بھی ہے، للحاکم الشہید، امام حاکم شہید کی، وہ کتاب معتمد فی نقل المذہب، اور یہ جو کتاب الکافی ہے یہ نقل مذہب میں معتمد یعنی قابل اعتماد کتاب ہے۔ شرحہ جماعت من المشائخ، مشائخ کی ایک جماعت نے اس کی شرح کی ہے کتاب الکافی کی، منہم شمس الائمۃ السرخسی وہو المشہور بمبسوط السرخسی، انہی میں سے ایک امام شمس الائمہ سرخسی بھی ہیں جنہوں نے اس کی شرح کی ہے، اور یہ کتاب جو انہوں نے اپنی شرح کی ہے یہ مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ قال الشیخ اسماعیل النابلسی رحمہ اللہ تعالی کہ قال العلامہ الطرسوسی مبسوط السرخسی لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا الیہ ولا یفتى ولا يعول الا علیہ۔ حضرت شیخ اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام شمس الائمہ سرخسی کی جو مبسوط ہے اس کے برخلاف عمل نہیں کیا جائے گا، اور ولا یرکن الا الیہ، اور اسی کی طرف ہی جو ہے وہ توجہ کی جائے گی، اسی کی طرف میلان کیا جائے گا، ولا یفتیٰ ولا یعول الا علیہ، اور اسی پر ہی فتویٰ دیا جائے گا اور اسی کی طرف تعول کیا جائے گا۔ تعول کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں امام نابلسی کا کلام ختم ہوا۔ وذکر تمیمی فی طبقاتہ، امام تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے طبقات کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اشعارا کثیرتن فی مدحہ منہا ما انشدہ لبعضہ، امام تمیمی نے جو ہے وہ اپنے طبقات میں جو ہے وہ اس کتاب کی یعنی جو شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط ہے اس کی تعریف کے اندر جو ہے کثیر اشعار جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، ان میں سے بعض اشعار جو ہیں وہ یہ ہیں: علیک بمبسوط السرخسی انہ هو البحر والدر الفرید مسائلہ ولا تعتمد الا علیہ فانہ یجاب باعطاء الرغائب سائلہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے امام سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبسوط کو تھام لو۔ کیوں؟ انہ هو البحر، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے، اور والدر فرید، اور یہ جو ہے ایک گوہر نایاب ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ گوہر نایاب ہیں۔ ولا تعتمد الا علیہ، اور تم جو ہے صرف اسی پر اعتماد کرو، فإنه یجاب بإعطاء الرغائب سائلہ، کیونکہ یہ جو ہے اپنے اس کا جو سائل ہے یعنی سوال کرنے والا ہے اس کو جو ہے اس میں اعطاء رغائب کا جواب ملتا ہے، یعنی اس کو جو ہے اس کا جو سوال ہے اس کا جواب اس کتاب میں مل جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور یہ ایک مسائل کا سمندر ہے، لہٰذا جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے فرماتے ہیں قال العلامہ الشیخ ہبۃ اللہ البعلی فی شرحہ علی الاشباح، امام شیخ ہبۃ اللہ بعلی اپنی اشباح والنظائر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المبسوط للامام الکبیر محمد ابن محمد ابن ابی سہل السرخسی احد الائمۃ الکبار المتکلم الفقیہ الاصولی، فرماتے ہیں وہ مبسوط جو امام کبیر سب سے بڑے امام محمد بن ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو کہ ائمہ کبار میں جو ہے وہ سب سے بڑے تھے، ان میں سے ایک تھے، اور متکلم بھی تھے، علم کلام والے بھی تھے، فقی بھی تھے، اصولی بھی تھے،
انہوں نے کیا کیا کہ لازم شمس الائمتی عبد العزیز الحلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا کیا کہ شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو جو ہے وہ لازم پکڑا، ٹھیک ہے، اور وہ تخرج بھی، اور ان سے جو ہے کئی مسائل کی جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تخریج کی، حتیٰ صار انظر اہلی زمانی، یہاں تک کہ وہ اپنے زمانے کے بڑی جو ہے وہ صاحب نظر بن گئے، ٹھیک ہے، وہ اخذ بالتصنیفی، اور انہوں نے جو ہے وہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا، وہ املا المبسوطہ، اور انہوں نے جو ہے وہ المبسوط نام کی جو ان کی کتاب ہے اس کو بھر دیا، نحو خمسہ نحو خمسۃ عشر مجلدن، تقریباً جو ہے وہ 15 جلدوں کے اندر، وہ ہوا فی السجن باوزنجن، اور وہ جو ہے اوزنجند کے سجن یعنی قید خانے میں تھے جس وقت انہوں نے جو ہے المبسوط تحریر فرمائی، بکلمت، کسی ایک کلمہ، اور بعد میں اس کی تشریح کی ہے کہ کسی ایک جو ہے وہ فتوے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ یہ نیچے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کس وجہ سے، کان فیہا من الناصحین، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کان فیہا من الناصحین، آپ جو سجن میں تھے اور قید خانے میں تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ نصیحت فرمانے والے تھے۔ توفی سنت 490، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہوا ہے وہ 490 سن ہجری کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو معاملہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ قید کیا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک مسئلہ تھا کہ ام الولد باندیوں کا آزاد غلاموں سے نکاح کا معاملہ۔ ام ولد کا آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی آقا نے اپنی کسی باندی سے جو ہے وہ صحبت کی اور اس کے نتیجے میں اس کی اولاد پیدا ہوئی تو یہ ام ولد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ام ولد جو ہے وہ آزاد جو غلام ہوتے ہیں ان سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ معاملہ تھا، اور دوسرا جو ہے ایک قول کے مطابق مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں غالباً کچھ بادشاہ تھے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ لگایا کرتے تھے، تو اس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی فتویٰ وغیرہ لگا دیے کہ بھئی آپ کا یہ ٹیکس وغیرہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ان امور کی وجہ سے جو ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے وہ قید کیا گیا۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ رد المحتار کی کتاب الطلاق کے اندر جو ہے ان وجوہات کو بیان فرمایا ہے، نیچے جو ہے یہاں پہ آپ کو شرح کے حاشیے میں یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اس قید کی حالت میں امام شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی کی شرح مبسوط تحریر فرمائی، اور اس زمانے کے اعتبار سے کم و بیش 15 جلدوں پر یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی ایک بحث آ رہی ہے احناف کے مبسوطات کے حوالے سے، کہ احناف کے ہاں کتنے مبسوطات ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ احناف کے ہاں جو ہے وہ کتنے مبسوطات ہیں۔ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کئی مبسوطات کے نام سنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں المبسوطات الحنفیت وللحنفیت مبسوطات کثیرۃ، احناف کے ہاں بہت سارے مبسوطات یعنی مبسوط نام کی کئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مبسوط ہے اس کی نسبت سے انہوں نے اپنی کتابیں مبسوط کے نام سے رکھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے اسی کی نسبت سے دیگر جو بالخصوص رضوی علماء ہیں اور شعراء ہیں انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ
اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ نسبت سے رکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہدایت بخشش ہے تو قبائل بخشش، قبالہ بخشش، وسائل بخشش، اس طرح سے جو ہے نام رکھے گئے ہیں۔ تو اسی طرح امام محمد کی نسبت سے مبسوط کے حوالے سے کئی نام جو ہے وہ بعد کے فقہا نے رکھے۔ من حال ابی یوسف ولی محمد، ایک تو امام ابو یوسف کی اپنی بھی مبسوط ہے، ایک امام محمد کی ہے، وہ یسمى مبسوط بالاصل، امام محمد کے مبسوط کو جو ہے وہ اصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مبسوط الجرجانی، امام جرجانی کی بھی ایک مبسوط ہے۔ یہ والے جرجانی نہیں ہیں شرمیات و عامل والے، یہ جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے ان کے امام محمد کے شاگردوں میں سے ان کا ایک مبسوط ہے۔ ولی خواہر زادہ ولی شمس الائمہ الحلوانی ولی ابی الیسر البزدوی، امام خواہر زادہ کی بھی ایک مبسوط ہے، شمس الائمہ حلوانی کی بھی ہے، اور ابو الیسر بزدوی کی بھی ہے، ولی اخی ہی علی البزدوی، اور ابو الیسر بزدوی کے بھائی ہیں علی بزدوی، ان کی بھی ہے، ولی سید ناصر الدین السمرقندی، امام ناصر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے، ولی ابی اللیث نصر بن محمد، امام ابو اللیث نصر بن محمد کی بھی ہے۔ وحیث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسی، لیکن یہاں آپ کو ایک قاعدہ اور اصول ہم بتانے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی فقہا اپنی کتابوں میں مطلقاً مبسوط بولیں گے، کیونکہ اب اتنے سارے مبسوط آ گئے تو آپ کون سا مبسوط مراد لیں گے؟ فرماتے ہیں جب بھی فقہا جو ہے وہ مبسوط مطلقاً بولتے ہیں تو اس سے مراد امام سرخسی کا مبسوط ہے، امام سرخسی کی جو مبسوط ہے جو کہ کافی کی شرح ہے وہ مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی شہرت سارے مبسوطات میں سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ امام محمد کی مبسوط بھی مراد نہیں ہوگی۔ امام محمد کے مبسوط کے لیے تو اصل کا نام استعمال کیا جائے گا جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا ہے، تو جو دیگر یعنی مطلقاً مبسوط جب بولیں گے تو اس وقت جو ہے امام سرخسی کی مبسوط مراد ہوگی۔ ھذا وہو شرح الکافی، یہ وہی مبسوط ہے جو کافی کی شرح ہے۔ والکافی ھذا ہوا کافی الحاکم الشہید، اور جب کافی بولا جائے گا تو اس سے مراد امام حاکم شہید کی کافی ہوگی۔ العالم الکبیر محمد بن احمد بن عبد الولی قضا قضاء بخاری، امام حاکم شہید کون ہے؟ جو کہ عالم کبیر ہے، محمد بن احمد بن عبداللہ ولی قاضی بخاری کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم واللہ الامیر المجید صاحب خراسان وزارتہ، اور پھر جو ہے یہ جو امام حاکم شہید تھے ان کو امیر مجید صاحب خراسان، خراسان ایک شہر ہے، وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے وہاں کی وزارت دی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سمع الحدیث من کثیرین وجمع کتب محمد ابن الحسن فی مختصر ہی، امام حاکم نے جو ہے وہ کیا کیا، کثیر علماء سے جو ہے وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ سنی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو اپنے مختصر کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا۔ ھذا ذکرہ الذھبی واثنى علیہ، یہ وہ بیان ہے جو امام ذہبی نے جو ہے بیان کیا اور ان کی تعریف فرمائی۔ وقال الحاکم فی تاریخ نیسابور، امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ دوسرے امام ہیں، امام حاکم شہید نہیں ہیں، یہ دوسرے امام حاکم ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ نیشاپور، اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت فی جملۃ من من كتبت عنهم من اصحاب ابی حنیفہ احفظ للحدیث واہدى برسومه وافهم له منه، قتل ساجدا في ربیع الاخر آخری سنت اربع وثلاثین وثلاثمائۃ، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیشابور کی تاریخ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی امام حاکم شہید کے بارے میں امام حاکم نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب میں سے جن سے حدیثیں لکھی ہیں، یعنی ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد، اور جن سے میں نے حدیثیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، ان میں امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام حاکم شہید سے زیادہ احفظ للحدیث
میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، احناف کے اندر امام حاکم سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور وَأَهْدَى بِرُسُومِهِ، اور اسی طرح علم حدیث کے طریقے اور اصولوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میں نے جو ہے امام حاکم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَفْهَمَ لَهُ مِنْهُ، اور اسی طرح جو ہے وہ علم حدیث کی باریکیوں کو اور اس کے اصولوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والا میں نے امام حاکم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، امام حاکم شہید سے زیادہ۔ قتل ساجدا فی ربیع الاخر، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی میں، سنت اربعین و ثلاثین و ثلاثۃ مئۃ، کس سال کے اندر؟ 334 سن ہجری کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا۔ قلت وللحاکم الشہید المختصر والمنتقى والاشارات وغیرہ، اسی لیے ان کو امام حاکم شہید بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام حاکم شہید کی جو ہے اور بھی کچھ کتابیں ہیں، جیسے المختصر کے نام سے ہے، المنتقى کے نام سے ہے، الاشارات کے نام سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ کتابیں ہیں۔ وقول السرخسی فرائیت الصواب فی تالیف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر لا شرح الکافی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے، امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ رأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، کہ جو مختصر کی جو شرح ہے اس کے اندر میں نے زیادہ صواب دیکھا ہے۔ صواب سے مراد یہ ہے کہ زیادہ درست مسائل کو دیکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لا يدل على ان مبسوط السرخسی شرح المختصر، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ امام سرخسی کی جو مبسوط ہے وہ مختصر کی شرح ہے، نہ کہ کافی کی، کیونکہ اوپر علامہ سرخسی نے کہا کہ شرح المختصر، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ امام حاکم شہید کی مختصر کی شرح ہے، امام سرخسی کی جو کتاب ہے مبسوط۔ فرماتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا، اور یہ بات اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ شرح المختصر جو ہے، سوری مبسوط جو ہے یہ مختصر کی شرح ہے اور کافی کی شرح نہیں ہے۔ کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباح، جیسے کہ امام خیر الدین رملی کو اشباح والنظائر کے حاشیے کے اندر وہم لاحق ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ امام سرخسی نے جو مبسوط لکھی ہے وہ مختصر للحاکم کی شرح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكَافِيَ مُخْتَصَرٌ أَيْضًا، جو امام حاکم شہید کی کتاب ہے کافی، امام حاکم شہید کی دو کتابیں ہیں، ایک ہے مختصر کے نام سے، ایک ہے کافی کے نام سے۔ وہ جو علامہ سرخسی نے فرمایا شرح المختصر، وہاں مراد مختصر نہیں ہے بلکہ وہاں بھی مراد کافی ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کافی ہے یہ بھی مختصر ہے، یعنی اختصاراً لکھی گئی ہے۔ لأنه اختصر فيه کتب ظاہر الروایتی کما علمتا، کیونکہ امام حاکم نے کافی کے اندر بھی جو ہے وہ ظاہر الروایہ کی جو کتابیں ہیں ان کو مختصر کر کے لکھا ہے، جیسے کہ تجھے یہ بات ابھی پتہ چلی۔ وقد اکثر النقل فی غایت البیان عن الکافی، اور اسی طرح جو ہے غایت البیان میں جو ہے اکثر نقول جو ہیں وہ کافی سے لیے گئے ہیں۔ بقولہ، جیسے کہ غایت البیان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قال الحاکم الشہید فی مختصرہ المسمى بالکافی، جیسے کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام حاکم شہید نے اپنے مختصر میں جس کا نام کافی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اگر کہیں پر مختصر کا ذکر ہو تو وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں مراد جو ہے وہ کتاب الکافی تو نہیں ہے، کہیں بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد امام حاکم کی دوسری کتاب جو کہ مختصر کے نام سے وہ ہے، بلکہ آپ کی اس کتاب کو بھی یعنی کافی کو بھی مختصر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ان کتابوں کا ذکر ہوا۔ اب آگے جو ہے کچھ دیگر ابحاث جو ہیں وہ شروع ہوں گی کہ جب کسی مسئلے میں امام سے یا مجتہد سے ایک سے زائد اقوال منقول ہوں، مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ سے اگر دو اقوال منقول ہیں ایک ہی مسئلے میں تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا۔ اب کل سے انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ یہ بحث دیکھیں گے۔ فی الحال یہاں پر آ کر جو ہے ان کتابوں کا ذکر ختم ہوا،
جو مسائل احناف میں لکھی گئی تھی، ہم نے ظاہر الروایہ کو بھی دیکھا، نوادر کو بھی دیکھا، نوازل کو بھی دیکھا، پھر ظاہر الروایہ کے مختصر جو کتابیں تھی، مبسوط تھے، اور ان کی شروحات وغیرہ تھی، کس کس نے کیا کیا شرح لکھی، ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ ارشاد فرمائیں۔ جی جناب۔ اچھا جی۔ جی ہاں، اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ قید میں تھے۔ جی اور کوئی سوال؟ اچھا جی، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ لفظ مبسوط کا کیا معنی ہے؟ یہ بسط سے نکلا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ملا کے ذکر کیا جاتا ہے، مرکب جیسے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بسیط۔ ایک یعنی کچھ چیزوں کو ملا کر اس طرح سے ظاہر کر دینا کہ گویا وہ ایک ہی ہیں، اس کو بسیط کہتے ہیں، یا ایک چیز کو بھی بسیط کہتے ہیں۔ اور ایک بسیط کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا۔ تو کئی معنی ہیں اس کے، تو چونکہ اس میں کئی مسائل کو جمع کیا گیا ہے، مبسوط جو بالخصوص امام سرخسی کی ہے، اس لیے اس کو مبسوط اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے بھی اس کو مبسوط کہتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ السیر الکبیر کا جو سب سے آخری پیراگراف تھا اس کو دوبارہ سمجھائیے۔ السیر الکبیر کا آخری پیراگراف کون سا تھا، میں دیکھتا ہوں۔ السیر الکبیر کی وجہ تصنیف۔ اچھا جی، کہاں گیا؟ کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا؟ السیر الکبیر، السیر الکبیر، اچھا، وفی شرح الاشباح والی، وفي شرح الأشبال البيري قال علماؤنا إذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالأفضل والمختار۔ دیکھیں اگر کسی مسئلے کے اندر جو ہے اختلاف ہو تو دو کیٹیگری کے افراد ہوتے ہیں، ایک مجتہد ہوتا ہے جو مسائل کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے، اور ایک مقلد ہوتا ہے جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا فقہا ہوتے ہیں۔ جو ہم نے جو طبقات بیان کیے تھے اس میں نے کہا تھا کہ جو مجتہدین کا درجہ ہے وہ یہ ہے، مجتہد فی المذہب، اس کے بعد مجتہد فی الشرع، اس کے بعد جو ہے مجتہد فی المسائل، یہاں تک مجتہدین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب تخریج ہوتے ہیں، اور اصحاب ترجیح ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عام مقلدین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تین کیٹیگریز ہیں، ان میں پہلی کیٹیگری تو مجتہد فی الشرع کی ہے۔ تو جو مجتہد فی المسائل اور مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی مختلف فی مسئلہ آ جائے جس میں ان کے امام سے یا ان کے اوپر والوں سے جو ہے وہ کئی روایتیں منقول ہوں، تو وہ دلائل میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور جو دلائل کی بنیاد پر انہیں چیز سمجھ میں آتی ہے، قوی نظر آتی ہے، وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ رہی بات اصحاب تصحیح کی، اصحاب تخریج کی، اور جو عام مقلدین ہیں ان کی، تو وہ جو ہیں والمقلد یاخذ بالتصنیف الاخیری، وہ تصانیف کے اندر سب سے آخری تصنیف کو دیکھے گا، ٹھیک ہے، جو کتب اصول کے اندر جو آخری کتاب لکھی ہوگی اس میں اس مسئلے کو تلاش کرے گا، وہ زیادہ معتمد علیہ ہوگا۔ وہ سیر، اور وہ سیر والی کتابیں سیر صغیر اور سیر کبیر ہیں۔ الا ان یختار المشائخ المتاخرون خلافہ، لیکن اگر جو ہے متاخرین نے
سیر کے برخلاف حکم دیا ہو، تو پھر جو مقلد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر سیر صغیر و کبیر کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ متاخرین کا کیا مذہب ہے۔ یہ بحث پیچھے بھی گزر چکی ہے، تو متاخرین کا جو قول ہوگا پھر اسی کو لیا جائے گا، پھر ہم سیر وغیرہ کو نہیں دیکھیں گے۔ اچھا جی، اچھا عمران بھائی کہتے ہیں کہ کسی عالم کا یہ کہنا کہ لا ادری مجھے معلوم نہیں کب ضروری ہوتا ہے، کس قدر اہم ہے؟ جب اسے نہیں معلوم تبھی وہ کہے گا لا ادری، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جانتا ہو پھر بھی کہے لا ادری۔ تو بھائی ضروری اس وقت ہوگا جب اسے یقین ہو کہ مجھے نہیں معلوم۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مسئلہ مشکوک ہوتا ہے پھر بھی وہ جواب دے رہا ہو، تو یہ درست نہیں ہے، اس وقت اسے کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ عامر بھائی کہتے ہیں دوران عبارت امام تمیمی کا ذکر آیا ہے رضی کی کہ امام تمیمی وہ ہیں جو شیعوں کے امام ہیں، اور یہاں بھی امام تمیمی کا ذکر آیا ہے۔ تو بھائی ہم تو اپنے امام تمیمی کا ذکر کر رہے ہیں، اب تمیم جو ہے وہ صرف ایک شیعہ ہی تو نہیں ہے نا، یہ جو ہے وہ نسبت ہے تمیم، اب وہاں سے جو ہے جو تمیمی ہوگا انہی کا ذکر کریں گے۔ اور شیعہ پھر کب سے آناف کی تعریف کرنے لگے؟ اگر الگ الگ ہیں تو پہچان کیسے ہوگی کہ یہ شیعہ کے امام تمیمی ہیں؟ بتا تو دیا آپ کو کہ جب وہ احناف کی تعریف کر رہا ہے تو پھر وہ شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثاقب بھائی کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام حضور، مبسوط مطلقاً استعمال ہو تو مبسوط امام سرخسی کی مراد ہوتی ہے، اور امام محمد علیہ الرحمہ کی مبسوط نام کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے، باقیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر ہوگا، بات ختم۔ امام محمد کی مبسوط کا نام اکثر ذکر نہیں ہوتا، اکثر کہا جاتا ہے امام محمد کی اصل، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جب اصل کہا جائے گا تو امام محمد کی اصل سے مراد مبسوط ہوگا، مطلقاً جب مبسوط کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے امام سرخسی کی مبسوط ہے، اور جب کافی کہیں گے تو امام حاکم شہید کی کافی مراد ہوگی، اور باقیوں کی مبسوطات کے ساتھ جب ان کا ذکر ہوگا تو پھر ان کا نام ذکر کیا جائے گا تاکہ پہچان ہو سکے۔ اچھا جی، آج کے سبق کو خلاصتاً بیان فرما دیں کیونکہ آج نیٹ ورک کا بہت زیادہ ایشو تھا۔ اچھا، آج کا سبق جو ہے وہ خلاصتاً یہ تھا کہ جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، ایک تو ہم نے سیر کبیر اور صغیر کے حوالے سے بحث کی کہ اس کی وجہ تالیف کیا تھی، ٹھیک ہے؟ سیر صغیر پہلے لکھی گئی، اس کے بعد سیر کبیر لکھی گئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امام محمد کی جو کتب ظاہر اور روایتی 6، ان کو امام حاکم شہید نے جو ہے وہ اپنی ایک کتاب الکافی میں جمع کیا، اور پھر اس کی شرح جو ہے امام سرخسی نے لکھی اور اس کا نام مبسوط رکھا۔ اور آخر میں ہم نے یہ بحث پڑھی کہ احناف کے ہاں بہت ساری مبسوطات ہیں، لہٰذا جب مطلقاً مبسوط بولا جائے تو اس سے مراد امام شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط مراد ہوتی ہے، مطلقاً جب کافی بولا جائے تو امام حاکم شہید کی کافی مراد ہوتی ہے، اور جب اصل بولا جائے تو امام محمد کی اصل مبسوط جو ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ اچھا عمران بھائی کہتے ہیں اگر مفتی کو امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہ ملے تو فتویٰ دینے میں کیا صورت ہے؟ مفتی جو ہے وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا بھائی، آج کا مفتی یہاں مراد نہیں ہے جہاں پہ یہ مجتہدین اور مفتیان کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ مفتی مجتہد دوسرا ہوتا ہے، مفتی ناقل دوسرا ہوتا ہے۔ فی زمانہ جو مفتیان کرام ہیں یہ مفتی ناقل ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ جو کتب مذہب ہیں اور جو بعد کے فقہا کی میرا سوال کتابیں تھا ہیں کہ ان پر ایک جو ہے شخص یہ کو عمل کریں، اور ان پر جو اس ہے کے یہ ذہن میں فتویٰ دیں، مسئلہ ایک مفتی ہے، اس ٹھیک ہے؟ کے ذہن میں مسئلہ مشکوک ہے، اور اس کا جواب دے دیتا ہے تو تو مفتی صاحب پر جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ کتابوں میں تلاش کرے اور وہاں سے فتویٰ دے، یہاں مراد یہی ہے۔ اب اس سے امام اعظم کے اقوال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شامی کو بھی پڑھ لے تو اس کو جو ہے وہ مسئلہ مل جائے گا۔ چلیے جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اچھا سبق سمجھ لیا۔ جی حضور، اور کوئی سوال؟
اچھا، عمران بھائی کہتے کسی مسئلے کا اس کے نظیر کے مطابق فیصلہ کرنا یا قواعد و ضوابط کے مطابق فتویٰ دینا کیسے؟ کسی مسئلے کا اس کے نظیر کے مطابق فیصلہ کرنا یا نظیر کے مطابق تو اسے فیصلہ کرنے کی جو ہے نا ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایک قول کو دیکھ کر دوسرا قول اس پر قیاس کر لے۔ اہل قیاس میں سے نہیں ہیں ہم، تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اس میں جو ہے وہ خطا کا احتمال ہوگا۔ باقی قواعد و ضوابط کے مطابق تو فتویٰ دینا ضروری ہوگا۔ کیسا کیا مطلب ہے ضروری ہوگا کہ السیر الصغیر پہلے لکھی گئی اور السیر الکبیر بعد میں؟ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ السیر الکبیر کی تصنیف پہلے ہوئی، تو اس میں راجح قول کون سا ہے؟ ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، کیونکہ یہ تاریخی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حوالے کے طور پر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ سیر الکبیر جو ہے وہ آخری تصنیف نہیں ہے، سیر صغیر جو ہے وہ آخری تصنیف ہے، جو پیچھے جو ہے وہ حاشیہ گزرا ہے۔ غالباً کہاں گیا، ایک منٹ، سبب تعلیف، ہاں آپ نے فرمایا تھا رأیت فی بیوع جواہر الاخلاطی، جواہر الاخلاطی کی کتاب البیوع کے اندر یہ میں نے جو ہے، آپ فرماتے ہیں امام سغناقی کے حوالے سے یہ بات پڑھی ہے کہ ان الجامع الصغیر آخر تصنیف الامام علی ما استقر مذہبہ علیہ فتأمل عند الفتویٰ، لہذا فتوے کے وقت غور و فکر کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، یہ جواہر الاخلاطی کے حوالے سے امام سغناقی کی بات کو نقل کیا ہے۔ جبکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ یہاں پر فالو کر رہے ہیں اس مسئلے میں امام شمس الائمہ سرخسی کو۔ تو اب اس میں راج مرجو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیر صغیر کو آخری تصنیف کہیں یا کبیر کو، اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا قول ہے تاریخی حوالے سے، ہو سکتا ہے ان کو ایسے شواہد ملے ہوں کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہو کہ سیر صغیر جو ہے وہ آخری تصنیف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں راج قول کا کیا مطلب ہے، تاریخی بات نہیں۔ اور کوئی سوال؟ عمران بھائی فرماتے ہیں جب کسی مسئلے میں ایک سے زائد قول ہوں تو ترجیح کیسے ہوگی؟ آگے آ رہا اور پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یہ پوری ترجیح کے اوپر جو ہے نا ایک سمجھے کہ کافی ہم نے اسباق دیکھے تھے، ترجیح کس قول کو ہوگی، یہ تو آپ نے میرے خیال سے شاید آپ کے ذہن سے محو ہو گئی ہیں وہ باتیں۔ پیچھے سب سے پہلا شعر یہی تھا، اعلم بأن الواجب اتباع، جو پورے جو ہے وہ ابحاث آپ نے پڑھی، جس قول کو فقہا نے ترجیح دی ہے اسی کو ہم لیں گے۔ ایک سے زائد قول ہوں، 10 ہوں یا 20 ہوں، جس قول کو ترجیح حاصل ہوگی اسی کو لیں گے۔ اب ترجیح کیسے ہوگی وہ فقہا بیان کر چکے ہوں گے، پورا طبقہ ہم نے بیان کر دیا میرے بھائی اصحاب ترجیح کا یار۔ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو آگے میں نے اگلے سبق کے حوالے سے کہا ہے نا کہ آگے جو ہے وہ ایک بات آئے گی، وہ اصل میں مسئلہ دوسرا ہے، وہ ترجیح والا مسئلہ گزر چکا ہے۔ جو آگے جو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر امام کے دو اقوال ہوں کسی مسئلے میں، پیچھے جو گزرا تھا وہ یہ تھا کہ کسی مسئلے میں فقہاں کے مختلف اقوال ہوں، ایک کے نہیں، فقہاں کے مختلف اقوال ہوں، تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی، وہ الگ بات تھی۔ اب آ رہا ہے کہ امام ہی کے دو اقوال ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ، تو وہ الگ بحث ہے۔ جی جناب۔ اور
اور کوئی سوال کسی اور نے پوچھنا ہے؟ عامر بھائی کہہ رہے ہیں یہاں جو امام کے دو الگ اقوام نہیں پڑھیں گے، اقوال پڑھیں گے بھائی. کیا یہ وہی ہیں جو بہار شریعت میں بھی لکھے ہوئے ہیں؟ بہار شریعت میں دو الگ اقوال کہاں لکھے ہوئے ہیں عامر بھائی؟ کہاں لکھے ہوئے ہیں بہار شریعت میں دو الگ اقوال؟ ذرا بتائیں گے؟ فرمائیں. ریکارڈنگ سن کر اگر کوئی مزید سوال ہو. جی کلاس کے بعد جو لیکچر گروپ میں سینڈ کریں گے بات شریف. اچھا پکچر میں سمجھے لیکچر لکھا ہوا. جی بھیج دیجیے گا پکچر، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا.